Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad from Nice for Life channel. Today I'm making a video and I'm going to show you different views of the different scholars in Islam on celebrating birthdays in Islam. Please stay with me, watch the complete video. So guys, let us see what does Mufti Bank says about it. Now guys, we will see what Dr. Zakir Naik wanted to say about it. As far as birthday is concerned, our beloved Prophet ﷺ said that there are only two festivals in Islam, two annual festivals. They are the Eidains, the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. The first is after the Ramzan ends, that Eid al-Fitr, and the second is Eid al-Adha, that we have the Eid of sacrifice. These two are the only Eids that are annual Eid is there, that is permissible to celebrate. And the Prophet also mentioned that the weekly Eid is on Friday. So there's one weekly Eid and two annual Eid. These are the celebrations. So any celebration which is celebrated annually every year is against the teaching of Islam, except these two, the Eidain, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. That's the Eid al-Nahar, the Eid of sacrifice. Birthday is more of a Western culture and people celebrate it. It is not an Islamic culture and it is against the teachings of Islam, so therefore it is not permissible. Any celebration which is done on an annual basis, whether it be wedding anniversary, whether it be Valentine's Day, whether it be Mother's Day, or whether it be Teacher's Day, all these type of days or annual celebration, except for the two Eid, are not permissible in Islam. Dear friends, अब देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं इस बारे में. इसी तरह सालगिरह में भी एक आदमी कह सकता है कि मैं 40 साल का हो गया, तो 40 साल खैर वाफियत के साथ गुजर गए. अब अगर हम खुशी मना रहे हैं तो क्या है इसमें? याद रखो, जो चीज गुजर जाती है ना, वो तो गुजर गई. खुशी में गुजरे या गम में गुजरे, खुशी या गम हमेशा आइंदा की चीजों को सोच के होता है, पिछली चीजों को सोच के नहीं होता. मिसाल से बात समझ में आएगी इंशाल्लाह. देखो, एक फांसी का मुजरिम है, 25 साल हो गए उसको जेल में. वो 1 जनवरी को जेल में आया था. कब आया था? 25 साल के बाद 1 जनवरी दोबारा आई. अब उसे ये कहा गया कि तुम्हारा पिछला 25 साल बड़े अच्छे गुजरे हैं, तुम्हें खाना भी मिला, पीना भी मिला, और तुम लटकाए नहीं गए. तुम लटकाए, तुम्हें फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया, लेकिन अगली 1 जनवरी के आने से पहले पहले तुम लटक जाओगे. वो पिछले 25 साल को देखेगा, ये अगले 1 साल को देखेगा. वो कहेगा पिछले 25 साल तक अगर नहीं लटका, इस खुशी में अल्लाह की कसम में केक नहीं खाऊंगा, ना मैं सालगिरह मनाऊंगा कि 25 साल तक मैं क्या हुआ, नहीं लटका. मुझे सब कुछ मिला, खाना भी मिला, पीना भी मिला. मैं अगले देख रहा हूं कि लटकने का टाइम आ गया है. और एक मुजरिम वो है, 25 साल तक उसको ज़हनी टॉर्चर किया गया, कई बार फांसी के फंदे पे ले जाए गए, बस तू अब लटकेगा, अब लटकेगा. और अनाउंसमेंट हो गई कि लटक जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं यहां से. मारा भी गया, पीटा भी गया, उसको बहुत ज़हनी टॉर्चर किया गया. और अब आके उसको ये ऐलान किया जाता है कि अगली 1 जनवरी से पहले पहले आप क्या हो जाओगे, रिहा हो जाओगे, और वापस अपने घर हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दो. तो इन दोनों में खुश कौन होगा, पहला या दूसरा? भाई दूसरा खुश होगा. हालांकि उसके तो 25 साल किस में गुजरे हैं, टेंशन में ही गुजरे. हड्डियों का ढांचा बन गया सूख के बेचारा.
اور جو پہلا والا تھا اس کے 25 سال بڑے خوشی سے گزرے. آئندہ کے لیے اگر آپ کی زندگی آپ سمجھتے ہو کہ اچھی ہے اور آئندہ سال بھی آپ زندہ رہو گے اور اچھی زندگی گزرے گی تو آپ کیک بھی کاٹیں, اپنے خرچے پہ کھائیں بھی. اب پتہ کریں گے کہ مولانا مکی الحجازی کا کیا کہنا ہے برتھ ڈے سیلیبریشنز پر. بچیوں کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں یہ خالص کافروں کی سنت ہے, انگریزوں کی, نصارہ کی سنت ہے. اسی لیے وہ کیک کاٹتے ہیں, اوپر جناب موم بتیاں لگاتے ہیں, پھر ہیپی ٹو برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگاتے ہیں. یہ تو کافروں کا طریقہ کار, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ڈیئر فرینڈس, اب دیکھتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. سوال یہ تھا کہ اب برتھ ڈے کھانا کیسا ہے, تو میرا یہ سوال ہے, برتھ ڈے والا عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا؟ سالگرہ جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں کہ ایک سال کم ہوا تو کبھی منایا نہیں منایا. مشرکین مکہ میں بھی نہیں, مشرکین آپ کے زمانے کے جیسا کہ رومی حکومت تھی, یہ تھی, ان میں ایک طریقہ تھا, اپنے بڑوں کی سالگرہیں مناتے تھے, برتھ ڈیز, اینیورسریز ہی مناتے, شادی کی برتھ ڈے یا فلاں کی وہ. اور اسی سلسلے میں جو ہے جب عیسائیت پہ اثر پڑا جو ہے یورپین لوگوں کا, رومیوں کا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منانے لگا دیا کرسمس کی شکل میں. اسی کے اثر میں مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا اپنے انبیاء کا اور صلحاء کا سالگرہ منانا. تو یہ اسلامی رسم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالگرہ نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منایا. نہیں, اسی بہانے بچے کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ ہوگا. یہ تو فکر کی بات, 1 سال کا ہو گیا, آپ نے کیا کیا؟ خوشی کی بات تو کہیں نظر نہیں آ رہی. 1 سال کا بچہ ہو گیا, آپ پہ پوچھ ہو گئی اور آپ نے کیا کیا. 10 سال کا بچہ ہو گیا, آپ پہ پوچھ, آپ کیا کیا؟ کچھ کر رہے نہیں اور آپ بڑے خوشی منا رہے. کس چیز کی خوشی؟ اور نام دیکھیے, سال گرا, سال اٹھانی ہے, گرا, کسی گرنے پہ خوشی منائی جاتی ہے کیا؟ بولیے میرے کو لاجیکلی. برتھ ڈے تو ٹھیک ہے انگلش میں, لیکن اردو میں بولتے سال گرا, 1 سال گیا. تو چلیے اب پتہ کریں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو اگر یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں تھا جو اس کا مستحق ہوتا. لیکن چونکہ تصور ہی یہ نہیں ہے, اس واسطے حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھ لو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار تھے کہ آپ کے منہ مبارک سے اگر تھوک بھی نکلتا تو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہاتھ پر لے لیتے, اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. ایسے عاشق, ایسے جانثار. لیکن پورے 100 سال صحابہ کرام دنیا میں زندہ رہے. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک کوئی نہ کوئی صحابی دنیا میں رہا. 100 سال پورے ہونے کے بعد صحابہ کرام کا دور ختم ہوا, تابعین کا دور آیا. لیکن 100 سال کے عرصے میں کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا ہو کہ بھئی 12 ربیع الاول کو اللہ حضور پیدا ہوئے تو ایک عید منائیں. So guys, this is a video I have made for everyone to watch it and see what different scholars says on celebrating the birthdays. Everyone have their own views. Hope you have enjoyed my video. Please like it, subscribe it and share it. Bye.